अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को और आप सबको शाद व आबाद रखे और इस माह सियाम यानी माह रमज़ान मुबारक का मुकम्मल फैज़ान अता फ़रमाए, इसकी बरकतों से माला माल फरमाए। हज़रात, मैं आज फिर आपके सामने एक अहम मसले के साथ हाज़िर हूँ और मैं इस वीडियो पर और इस मसले पर मैं अपनी ख़वातीन इस्लामी रिश्ते की बाइज़्ज़त पर्दानशीन माँ बहनों को ख़ास करके मुतवज्जे करना चाहूँगा और इसमें उन औरतों को मुतवज्जे करना चाहेंगे जो औरतें रोज़ा रखती हैं, क्योंकि उनके लिए इसमें बड़ा ख़ास और बड़ा अहम पैगाम है। एक बहन का सवाल भी है, उन्होंने सवाल भी किया है ये, और इसी सवाल के ज़रिए मैं आपके जहन तक वो बात बिल्कुल बआसानी उतार दूँगा। सवाल है, वो अर्ज़ कर रही हैं कि हज़रत जी, हम रोज़े की हालत में हैं और रोज़े की हालत में हमें पीरियड्स आ गए, यानी अय्याम मखसूसा जो औरतों को एक महीने में माहवारी की शक्ल में आते हैं, तो अब उसमें जब रोज़े की हालत में हमारे पीरियड्स आ गए तो अब उस शक्ल में हमारा रोज़ा बाकी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, या अगर ख़त्म हो गया तो हमें उसमें क्या करना होगा, उसके बाद ख़त्म होने की सूरत क्या है, किस शक्ल में ख़त्म होगा, कितने वक्त से ख़त्म होगा। क्योंकि उन्होंने कहा, किसी ने कहा है कि शाम के वक्त में अगर हैज़ आ गया तो औरतें उसमें कहती है कि नहीं, अब रोज़ा मुकम्मल कर लीजिएगा, या सुबह के वक्त में आ गया या दोपहर के वक्त में आ गया। तो इसमें क्या मसला है, मतलब जानना ये चाहती हैं कि हैज़ आने के फ़ौरन बाद ही रोज़ा टूट जाएगा या बाकी रह जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल सवाल बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जैसे मर्दों के लिए ज़रूरी है वैसे ख़वातीन के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि हमने अल्लाह करीम का शुक्र है कि उसने हमें बड़े पाक और साफ़ सुथरे मज़हब इस्लाम में पैदा किया है, और इसकी ही खूबसूरती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक सुन लीजिएगा, उसके बाद में इस मसले का हल बयान करते हैं। आक़े करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म का तलब करना, इल्म सीखना जैसा मर्दों के लिए ज़रूरी है, मर्दों के लिए जैसे फ़र्ज़ है, वैसे ही औरतों के लिए भी इल्म सीखना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। और मेरा तो एक मानना है, अगर घर में औरत तालीम याफ्ता है, माँ अगर पढ़ी लिखी है, माँ शरीयत मुस्तफ़ा के क़वानीन को जानती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के बारे में जानती है, सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी को पढ़ी है, तो मैं समझता हूँ कि वो अपने पूरे कबीले को लेकर के, अपनी पूरी फैमिली को शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे में लेकर के चल सकती है और बाआसानी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो इसलिए मेरा तो अपना मानना है कि औरतों पर भी इल्म सीखने पर मुकम्मल फोकस, जैसे बच्चों पर, बेटों पर तालीम सिखाने का फोकस आपका रहता है कि हम इनको आलिम बनाएं, इनको हाफिज बनाएं, ऐसे ही मेरा मानना है अपनी बच्चियों पर भी फोकस करें और उन पर जोर दें कि उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपकी सीरत तय्यबा के बारे में पता चलना चाहिए, इस्लाम की हकीकत का पता होना चाहिए, और जब पता होगा तो वो बासानी अपने बच्चों की तरबियत कर सकती हैं। खैर, ये बात तवील ना हो जाए क्योंकि मसला बहुत जल्दी से बयान करना है। आइए अब मैं अपने मसले की तरफ आ जाता हूँ, ज़हन हाजिर कीजिएगा, आप भी तवज्जो रखिएगा। अब हमारा सवाल है, सवाल क्या है हमारा सवाल है, हालत रोज़ा में पीरियड्स आ गए तो अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, रोज़ा रहेगा या नहीं रहेगा, रोज़ा पीरियड के फ़ौरन बाद ख़त्म हो जाएगा या थोड़ी देर के बाद में ख़त्म होगा, रोज़ा किस शक्ल में ख़त्म हो जाएगा, या रोज़ा कैसे पूरा करना है, अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद में क्या करना, ये तमाम वगैरह वगैरह सवाल हैं। लेकिन आइएगा, इसका बिल्कुल सादा सा सिंपल सा जवाब ये है कि जब अय्याम माहवारी
ایام مخصوصہ عورت کو آ جائیں، یعنی پیریڈ جس وقت میں عورت کو آ جائیں، اب وہ ابھی سحر کیے ہیں، ابھی سحری کی ہے اور سحری کے بعد میں اس کو پیریڈز آ گئے، تو اب کیا حکم ہوگا شریعت کا صاحب؟ تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا روزہ اسی وقت میں فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا، یا 11 بجے کے ٹائم میں پیریڈز آئے تو کا 11 بجے ہی روزہ فاسد ہو گیا، 2 بجے کے وقت پیریڈز آئے 2 بجے ہی روزہ فاسد ہو گیا، یا افطار میں 5 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں اس سے پہلے پیریڈ آ گئے، تو اب کیا حکم ہے؟ تو کہا اب بھی روزہ فاسد ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، روزہ اب بھی باقی نہیں رہا ہے۔ اچھا، اب جب یہ روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اب ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، تو اب اس میں وہ عورت کیا کرے؟ مطلب عام لوگوں کی طرح، عام دنوں کی طرح کھانا پینا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ تو ہاں کر سکتی ہے، اس میں کوئی کراہیت نہیں، کیونکہ اب جب روزہ ہی باقی نہیں رہا تو پھر کھانے پین کی قید کیسی ہے؟ کھا پی سکتی ہے، لیکن ہاں البتہ اگر وہ خاتون جسے پیریڈز کی وجہ سے روزہ فاسد ہو گیا، جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، وہ اگر یہ چاہتی ہے کہ میں اس روزے کو جو ٹوٹ گیا ہے بنا کھائے پیے شام تک وقت گزار دوں، اور اتنی استطاعت رکھتی ہے، گزار سکتی ہے، تو گزار دے، سبحان اللہ، یہ بہتر ہے، افضل ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر وہ یہ چاہے کہ نہیں گزارنا ہے اور گزار بھی سکتی ہے تو اس میں کوئی گناہ گار والی بات نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا روزہ باقی رہا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ماہ رمضان ہے، اس کا ادب ضروری ہے، تو ادب کے لحاظ سے نہ کھائے پیے، یا کھانا پینا ہے تو کہیں چھپ کر کے کھائے پیے، سب کے سامنے اعلانیہ نہ کھائے پیے، یہ ادب کا لحاظ ہے، ادب کا دائرہ ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہمارے اور آپ کے مابین ہے، یہ بھی ادب کا مہینہ، تو اس لیے اس کا خاص خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اب پیریڈز آ گئے، روزہ ہمارا فاسد ہو گیا۔ اب جب روزہ فاسد ہو گیا تو اب اس روزے کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس روزے کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہاں یہ بھی سوال اچھا ہے، اس روزے کا کیا کرنا ہے؟ اس روزے کا یہ کرنا ہے، جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر جائے، گزرنے کے بعد شوال المکرم کا مہینہ آئے، یعنی جسے عید کا چاند کہتے ہیں، تو عید کے بعد میں ان روزوں کی قضا کریں، ان روزوں کی قضا کریں جتنے چھوٹے ہیں۔ اچھا، اس میں مقدار ہوتی ہے، کسی کو 2 دن آتا ہے، کسی کو 3 دن آتے ہیں، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 10 دن آتے ہیں۔ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، 10 دن سے اگر زیادہ ہے تو یہ بیماری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو ان 4، 5 یا 7 دنوں کے جتنے بھی روزے چھوٹے ہیں، ان تمام روزوں کی قضا وہ رمضان گزرنے کے بعد میں، عید کے بعد کسی بھی مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی رکھیں، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی رکھیں۔ اور سوال رہا اس میں نماز کا، تو نماز کا کیا حکم ہے صاحب؟ تو کہ اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کی قضا نہیں ہے، صرف روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی رعایت اور اسلام کی خوبصورتی ہے خواتین کے ساتھ۔ اب ان دنوں میں جو روزے رکھے ہیں، جو رمضان گزرنے کے بعد میں روزے رکھے گئے ہیں، تو اب وہ روزے رکھ لیے گئے، تو یہ روزے ان کی قضا ہے۔ اچھا، قضا بھی جو ہے اس کا بھی ادا کرنا ضرور۔ کچھ لوگ کہتے سوچتے ہیں کہ چلیے چھوڑیے، کچھ خاتونوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے، کچھ خاتونوں میں یہ بات ہوتی ہے، کچھ بہنوں میں، کہ وہ چھوڑتی چلو جو چھوٹ گئے، نہیں، چھوٹ گئے نہیں، وہ قضا ہے، آپ کے ذمہ قرض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ آپ کو ادا کرنا ہے، وہ رکھنے ہیں آپ کو، ان کو رکھیے گا، ان کا اہتمام کیجیے گا۔ اور جیسے نفلی روزوں کا اہتمام کرتے ہو، ہم تو کہتے ہیں وہ نفلی روزے بھی رکھیے گا، لیکن ان کے ساتھ اگر ہو سکے تو معمول بنا لیں۔ جن عورتوں نے روزے نہیں رکھے ہیں اب تک، یہ جو پیریڈز کی حالت میں روزے چھوٹ گئے ہیں، ان کی قضا نہیں کی ہے، ان عورتوں کے لیے ایک بہترین روزے ادا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں۔ ہر مہینے 5 دن یا 7 دن کا معمول بنا لیں، مطلب جتنے روزے آپ کے چھوٹے ہیں اتنے روزے کا معمول بنا لیں، اور ہر مہینے 5-7 روزے رکھے جائیں، ہر مہینے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے 5-7 روزے لگاتار رکھیں، آپ چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، مطلب آج رکھ لیا، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد، اس طریقے سے بھی رکھ سکتے جس میں آپ کو آسانی ہو، لیکن 5-7 روزوں کا معمول بنا لیں۔ تو سال میں 12 مہینے ہیں،
12 مہینے میں اگر آپ 5 روزے بھی رکھیں گے، 5 روزے بھی رکھیں گے تو 5 روزے سے غالباً 60 روزے آپ کے ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے اپنی عمر کا حساب لگا لیں، کس دن سے آپ عمر بلاغت تک پہنچی ہیں، کس عمر سے آپ بالغ ہو گئی ہیں اور کس دن سے آپ نے روزوں کی قضا کی ہے، وہ سارا حساب نکال کر کے جیسے نماز کا حساب نکالتے ویسے ہی نکال لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل بآسانی آپ کے روزے ادا ہو جائیں گے، اور جو قرض آپ کے ذمہ ہے آپ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو روزوں کا اہتمام کیجئے گا، اور یہ ماہ رمضان المبارک ہے، یہ عظمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ہے، اس کا ادب احترام خاص کر کے کیجئے گا۔ اس میں روزوں کا اہتمام کیجئے گا، نمازوں کا اہتمام کیجئے گا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجئے گا، کثرت سے صدقات و خیرات کیجئے گا، اور صدقات و خیرات وقت سے پہلے ضرورت مند لوگوں پر پہنچا دیجئے گا، تاکہ وہ تمہارے گھر کے دروازے آ کر کے نہ بجائیں اور ان کی عید بآسانی منا لی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام کو شاد و آباد رکھے، ماہ سیام یعنی ماہ رمضان کا ادب احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔